معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ ابھی تک میرے چینل پر متعدد مسائل اور بہت سارے ایسے موضوعات پر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک الگ ٹاپک لے کر کے آئے ہیں جو ہندوستان کے سرزمین اور یوں کہہ لیجیے کہ ہندوستان کے چھاتی پر جس بزرگ کا مزار ہے، جسے ساری دنیا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، آج ان کے ذات بابرکت کے متعلق ایک واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا، اور میں سبھی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ آئیے ہم بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ہم گفتگو کو شروعات کرتے ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان، ان کو محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ سبھی لوگ بھی اس بات کو سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ لقب کس نے دیا، کیوں دیا، محبوب الہی کیوں اسے پوری دنیا کہتی ہے؟ تو آج ہم اس بات کا ہم خلاصہ کریں گے کہ انہیں محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں کہ محبوب الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ محبوب الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ۔ محبوبین میں سے جن کا نام آتا ہے، ان ناموں میں سے ایک نام حضور نظام الدین اولیاء کا بھی ہے، جو ان کے لقب کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جو محبوب الہی کہلائے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں محبوب الہی کیوں پڑا ان کا نام۔ ایک مرتبہ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ پیر و مرشد کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اے نظام الدین، بتا تجھے محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ تو نظام الدین اولیاء تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور، اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں، میری ماں جو مشورہ دے گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو ان کی ماں ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نظام، تمہیں ان کی اجازت ملتی ہے، اپنے ماں سے مشورہ کر لو۔ سوچنے کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ وقت کے ایک عظیم ولی، وقت کے ایک اتنے بڑے ولی جو خود فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن نظام الدین اولیاء نے خود کو فیصلہ نہ کر کے ماں کے اوپر چھوڑا کہ ماں جو مشورہ کرے گی وہی میں بننے کے لیے آپ سے کہوں گا۔ میرے بھائیوں، بتائیں اللہ کے ولیوں کی نظر میں ماں کا مقام کتنا بلند تھا۔ ہمیں اور آپ کو بھی ماں کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نظام الدین اولیاء صبح ماں سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے سفر کو باندھتا ہے، رفتے سفر کے لیے نکلتا ہے، اور نظام الدین اولیاء سفر کے اوپر گامزن ہے۔ تقریباً 2 پہر تک نظام الدین اولیاء علیہ الرضوان چلتے رہے اپنے گھر کے جانب۔ بالآخر دھوپ کی شدت تڑپانے لگی۔ ایک باغیچے میں آپ ٹھہر کر کے کچھ کھانے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی کچھ کھانا کھاتے ہیں کہ بغل کے ایک درخت کے سائے میں ایک مجذوب کوئی بندہ تھا جو دیکھنے میں وہ پاگل اور دیوانہ لگ رہا تھا، چونکہ ان کے چہرے پر گرد آلود اور ان کے جسم کے اوپر کپڑے پھٹے چٹے، داڑھی کے بال بکھڑے ہوئے، ان کے زلفیں بکھڑی پڑی ہوئی۔ تو نظام الدین اولیاء ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مجذوب اللہ کے بندے، وہ جو دوسرے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ نظام، تجھے محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ تو نظام الدین اولیاء وہاں پر بڑی تعجبانہ نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ تو ہمارے اور ہمارے پیر و مرشد کے درمیان کی باتیں تھی، یہ راز کی باتیں تھی، یہ بندہ یہاں دور رہ کر کے کیسے جانتا ہے، کیسے اس نے جان لیا؟ تو نظام الدین اولیاء اس کے قریب جاتا اور کہتا ہے کہ او اللہ کے بندے، جب تم میرے اور میرے پیر و مرشد کے بیچ کے راز کی باتیں جان گیا تو پھر تو ہی بتا دے کہ میں محبوب بنوں یا محب بنوں۔
تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جا جا میں تجھے کیا بتاؤں گا، چلا ہے اپنی ماں سے پوچھنے کے لیے اور راستے کے بیچ میں تم مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ تو پھر بندہ وہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو چلا تو تھا ماں سے پوچھنے کے لیے، لیکن جب تو راز کی باتیں جانتا ہے تو ہی بتا۔ کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، جا پہلے اپنے ماں سے پوچھ، ماں نہیں بتا پائے گی تو کل یہیں پر آنا، میں یہیں پر کل ملاقات کروں گا اور کل میں تجھے بتا دوں گا کہ محبوب بننا یا محب بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ اپنے ماں کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ماں کے گھر شام کو پہنچتے ہیں، رات کا کھانا کھایا اور عشاء کی نمازیں ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد راستے کے سارے حالات اپنے ماں کو بیان کیا کہ میری ماں آج میرے پیر و مرشد نے یہ کہا ہے کہ محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے، لیکن راستے میں میرے ساتھ یہ معاملات پیش ہوا، بتائے میری ماں میں کیا کروں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا نظام، وہ جو بندہ جو راستے میں ملا تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ اللہ کا کوئی برگزیدہ ولی تھا، جا اسی سے پوچھ لے۔ جب وہ راز کی باتیں جانتا تھا تو پھر وہ تمہاری اس بات کو بھی جانتا ہے کہ تجھے کہ بھلائی کس میں ہے، محبوب بننے میں یا محب بننے میں ہے۔ تو پھر نظام الدین اولیاء صبح کا انتظار کرتے ہیں، پھر صبح آپ رخت سفر باندھتے ہیں، پھر اسی مقام پر پہنچے جہاں پر اس بندے سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں پر وہ بندہ نظر نہیں آتا ہے۔ نظام الدین اولیاء وہاں کے آنے جانے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک اس شکل و صورت کا انسان یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ پاگل جو دیوانہ تھا۔ تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ہاں وہی دیوانہ جسے تم پاگل کہتے ہو، کہا وہ تو کل ہی انتقال کر گیا ہے۔ اب حضور نظام الدین اولیاء سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ وہ تو میری راز کی باتیں جانتا تھا، لیکن اسے اپنی موت کی راز کا خبر نہیں تھا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں کل یہاں پر ملاقات کروں گا، جبکہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ بالآخر نظام الدین اولیاء لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھلا بتاؤ میرے دوستو کہ ان کا قبر کہاں پر ہے اور اس کو کہاں پر دفنایا گیا ہے، کفنایا گیا ہے۔ تو آنے جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس پاگل کو کون دفنائے گا، اس پاگل کو کون نہیں لائے گا، اور بھلا اس کی قبر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ فلاں جگہ پر دیکھو جہاں پر کچڑے کے ڈھیر پھینکے جا رہے ہیں، وہاں پر اس پاگل کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء اپنے چھوٹے چھوٹے قدم سے وہاں پر پہنچتے ہیں، بڑا غمزدہ ہوتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے کچرے کے ڈھیر پر اس بندے کو لٹا دیا گیا ہوا ہے، اور وہاں پر بہت سارے چڑیے پرندے وہاں پر اڑ رہا ہے اور لہک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء دو زانوے ادب ہو کر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او اللہ کے بندے، تو میری راز کی باتیں جان گیا تھا لیکن تجھے اپنی موت کی خبر نہ رہی۔ تو مجھے بتایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں کل یہاں پر ملاقات کروں گا، لیکن آج میں جب یہاں پر آیا ہوں تو تیری ہی خبر نہیں ہے۔ تو جیسے یہ بات کرنا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ جو کچرے کے ڈھیر پر لیٹا ہوا تھا وہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد نظام الدین سے کہتا ہے او نظام الدین، تو اپنی ماں سے پوچھ آیا تیری ماں نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کے بندے تو اٹھ کر کے بیٹھ گیا، تو مرا نہیں؟ کہا میں تو مر چکا ہوا ہوں حقیقی معنی میں، لیکن میں پھر سے تیرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں پھر سے زندہ ہوا ہوں، بتا تیری ماں نے کیا کہا؟ کہا کہ وہ تیرا پتہ بتایا ہے، انہی سے پوچھنا کہ وہ کیا کہتے ہیں، محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے، وہ جو بتا دے اسی میں بھلائی ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے زانوی ادب ہو کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ کے بندے بتا میں کیا بنوں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ نظام جا اپنے پیر و مرشد سے کہنا کہ مجھے محبوب بنا دے۔ چونکہ محبوب جو ہوتا ہے تو دنیا اس کو چاہتی ہے، زندہ میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کو لوگ یاد کیا کرتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو محب بنتا ہے تو پھر دنیا کی نظروں میں سما نہیں پاتا ہے، پھر وہ مجذوب ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، مجھے دنیا پاگل کہتی ہے۔ اور محبوب کا
جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس کا مقام دنیا دیکھتی ہے، اور جو محب ہوتا ہے ان کا ٹھکانہ یہ یہاں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے نظام چاہ اپنے پیر و مرشد سے کہنا کہ محبوب بننا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر وہ نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ حضور مجھے محبوب بنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نظام الدین اولیاء کو ان کے پیر و مرشد نے محبوب الہی کا لقب دیا، اور آج پوری دنیا ان کو محبوب الہی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کتنا محبوب الہی سے محبت کرتے ہیں وہ آپ ضرور میرے کومنٹ باکس میں بتائیں، اور کیا آپ حضور نظام الدین اولیاء کی مزار پر آپ نے حاضری دیا ہے کہ نہیں دیا ہے وہ بھی آپ مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیں۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے خوب لائک کریں، خوب شیئر کریں، خدا و رسول کے واسطے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طریقے سے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔